ظفر علی جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے آج صبح سے ہی آفس گئے ہوئے تھے۔ رات میں ہی ڈی ایف او صاحب آئے ہوئے تھے، آج انسپیکشن تھا۔ رات میں ان کا قیام سرکاری ڈاک بنگلہ میں تھا۔ صبح ہی ڈی ایف او صاحب نے کہلا بھیجا تھا کہ ان کے دوپہر کے کھانے کا انتظام ظفر علی کے ذمے ہوگا اور لنچ میں وہ چکن کھائیں گے۔ ان کی یہ فرمائش کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ جب بھی وزٹ کو آتے، جب بھی ملاقات کو آتے، کوئی نہ کوئی فرمائش ظفر علی کو ضرور کرتے۔ لہٰذا ظفر علی آفس سے گھر آئے اور افشا بیگم سے کہا کہ ڈی ایف او صاحب کا دوپہر کا کھانا ان کی طرف ہے اور لنچ میں صاحب نے چکن کی فرمائش کی ہے۔ اب اتنا وقت تو نہیں ہے کہ بازار جا کر چکن لائے، بہتر یہی ہے کہ شیرو کو ہی ذبح کیا جائے اور صاحب کی فرمائش پوری کی جائے۔ ننھی عفت نے جب یہ سنا تو وہ سکتہ میں آ گئی، اس پر جیسے یکلخت بجلی گر پڑی، اس کا سر چکرا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اس کا دل ڈوبنے لگا، وہ زور زور سے چلانے لگی اور اپنے باپ سے التجا کرنے لگی۔ نہیں نا ابو، میرے شیرو کو ہاتھ مت لگائیے، شیرو میرا دوست ہے، میرا کھلونا ہے، میں اس کے ساتھ دن بھر کھیلتی ہوں نا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی نا ابو، ابو اسے مت کاٹیے۔ ننھی عفت دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور اپنے باپ سے التجا کرتے جا رہی تھی۔ پھر وہ ماں کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی، امی جان آپ ابو کو سمجھائیے نا، وہ میرے شیرو کو مار ڈالیں گے۔ ننھی عفت پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ بیچاری ماں کیا کر سکتی تھی، وہ چپ تھی، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنی ننھی بچی کی تڑپ اور بے چینی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن وہ شوہر کے سامنے بے بس اور مجبور تھی۔ ننھی عفت نے دیکھا کہ اس کے ابو نے شیرو کو گود میں پکڑ لیا ہے۔ وہ دوڑ کر اپنے ابو کے پاس پہنچی اور اس نے باپ کے دونوں پیر مضبوطی سے پکڑ لیے اور گریہ وزاری کرنے لگی۔ ابو چھوڑ دیجیے نا میرے شیرو کو، پلیز چھوڑ دیجیے میرے شیرو کو۔ ظفر علی نے اپنے پیر چھوڑانے کے لیے ننھی عفت کو زور سے جھٹکا دیا۔ بیچاری ننھی بچی دور جا گری